ذمہ دار تو ہے، تیرا باپ ہے، تیرا چاچا ہے، تیرا سارا خاندان ہے، تیری ساری کابینہ ہے، یاد رکھنا۔ تو مسلمانوں میں کہتا ہوں جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ کسی جماعت سیاسی جماعت کا مسئلہ ہے، یاد رکھنا ہمیں نہ آج ہمیں اپنی زندگی کو ضرورت ہے اور نہ کل ہوگی، ہم نے آج نہیں تو کل مر جانا ہے۔ ہم تو چاہتے ہی یہی ہے کہ بستر کے اوپر تو بھی تو مرتے ہیں لوگ، ایکسیڈنٹ میں بھی مر جاتے ہیں، بیماریوں میں بھی مر جاتے ہیں، کیوں نہ رسول اللہ کے دین کے لیے، کیوں نہ رسول اللہ کی موت نصیب ہو جائے ہمیں، ہم تو مرنے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ۔ تو یاد رکھنا مسلمانوں، یاد رکھنا آپ کا جماعت جو بھی ہے، آپ کی پارٹی جو بھی ہے، آپ کی جو بھی جس گروہ سے تعلق رکھتے ہو، آج نکلو، آج ظلم کے گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے جو ہے وہ ریاست قبول ہو چکی ہے۔ یاد رکھنا ابھی 295 سی بھی ان کا ٹارگٹ ہوگا۔ یاد رکھنا قادیانیوں کا جو قانون ہے جس کے اندر وہ غیر مسلم قرار پائے ہیں، یہ بھی ان کا ٹارگٹ ہوگا۔ یاد رکھنا انہوں نے وہ جرم کرنے ہیں اس ملک کے اندر کہ ہماری سوچ بھی نہیں ہوگی۔ اس لیے آج جو مسلمان ہیں، جو بھی رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، آج ہمارے ساتھ کھڑے ہو، جو بابا جی نے فرمایا تھا پتر آج اس نال کھڑے ہو جو کل تساں کی ایسا جاوی نہیں لبن لگا، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے آپ سب نے جتنے بھی مسلمان ہیں جن تک میری آواز جا رہی ہے، جو ہماری پاک دامن مائیں بہنیں ہیں، ان تک ہماری آواز جا رہی ہے۔ ہو سکتا ہے ہم آج نہیں تو کل مر جائیں گے، لیکن اپنے بچوں کو یہ بتانا ہے کہ رسول اللہ کے ساتھ وفاداری کرنی ہے۔ ہاتھ اٹھا کے بولو، رسول اللہ کے ساتھ، رسول اللہ کے ساتھ، رسول اللہ کی ناموس کے اوپر، رسول اللہ کی ناموس کے اوپر، رسول اللہ کی ختم نبوت کے اوپر، رسول اللہ کی ختم نبوت کے اوپر، من سب نبیان، من سب نبیان، من سب نبیان، گستاخ رسول کی ایک ہی سزا، گستاخ رسول کی ایک ہی سزا۔ ہمارے اوپر کون سا جو اسلحہ ہے، کون سی جو چیز ہے وہ ہمارے اوپر انہوں نے استعمال نہیں کی۔ یاد رکھنا کیا یہ ہم مسلمان نہیں ہیں؟ کیا ہم پاکستانی نہیں ہیں؟ کون سی ظلم ہمارے اوپر نہیں ڈھایا گیا؟ شیلوں کی آپ دیکھ لیں، انہوں نے اخیر کر دی ہے۔ میرے تو خیال میں اب گورنمنٹ کے پاس شاید شیل بھی ختم ہو گئے ہوں گے، ہم اتنے شیل ہمارے اوپر چلا چکے ہیں۔ شیل تو چھوڑو، گولیاں اتنی چلا چکے ہیں، اتنی گولیاں چلا چکے ہیں۔ یہ ہمارے ٹیکس کا پیسہ ہے، یہ ملک کا جو خزانہ ہے یہ ہمارے ٹیکس سے ادا ہوتا ہے، یہ ہمارے ٹیکس کا پیسہ۔ اور پھر جا کر مرکز رحمت اللہ العالمین مسجد کے اندر وہاں سے گھڑیاں نکال کے دکھاتے ہیں کہ دیکھو کتنے یہ خطرناک لوگ ہیں، ان کے پاس گھڑیاں ہیں، یہ دیکھیں یہ کتنے خطرناک لوگ ہیں، ان کے پاس 2-4 لاکھ روپیہ ان کے صندوق میں پڑا ہوا ہے۔ یہ ہم نے پر وقت کارروائی کر کے یہ ہم نے ملک کو بہت بڑی جو ہے وہ مصیبت سے بچا لیا کہ ہم نے ان کے گھروں سے گھڑیاں نکال لی ہیں، جو گفٹ دیے گئے تھے، جو تحفے دیے گئے تھے عقیدت مندوں کی طرف سے، وہ نکال کر ہمیں دکھا رہے ہیں یہ اتنے خطرناک لوگ ہیں۔ اور پھر میری یا آپ کی گھر کی خاتون کو اگر کوئی بندہ دیکھ لے تو ہمیں کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ وہ امیر المجاہدین شیخ الحدیث جنہوں نے ساری زندگی قال اللہ و قال رسول اللہ پڑھایا ہے، وہ امیر المجاہدین جن کے مخالف سیاسی مخالف بھی کہتے ہیں اس جیسا عاشق رسول ہم نے آج تک نہیں دیکھا۔ اس مقدس گھر کی پاک بیویوں کو جو ہے وہ اور 1 سال کی بچی کو جو ہے وہ گرفتار کر لیا گیا ہے۔ یہ بچی بڑی خطرناک ہے، یہ بچی دہشت گرد ہے معاذ اللہ۔ تو یہ یاد رکھنا، اور جتنی بھی جماعتیں ہیں سیاسی جماعتیں، میں ان کو کہنا چاہتا ہوں آپ بھی نکلتے رہتے ہیں، انہوں نے آپ سے ہر قسم کے احتجاج کا حق چھین لینا ہے۔ دیکھیں احتجاج پاکستان کے قانون کے اندر ہر ایک بندے کا جو ہے وہ حق ہے، آپ پرامن احتجاج کر سکتے ہیں۔ ہم نے، ہمارے امیر نے، حضرت علامہ حافظ سعد حسین رضوی نے بھرپور طریقے سے میڈیا کے سامنے بیٹھ کر کہا تھا ہم نے کوئی دھرنا نہیں دینا، ہم نے کوئی روڈ بلاک نہیں کرنی، ہم نے کسی قسم کا کوئی معاملہ وہاں پہ نہیں کرنا، ہم صرف اپنے مسلمان فلسطینی بھائیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے آ رہے ہیں۔ تو بتائیں اس کے اندر کیا جرم ہو سکتا ہے، کتنا خطرناک ہو سکتا ہے؟
جب ہم نے زبان دے دی ہے کہ ہم نے کچھ بھی نہیں کرنا، تو پھر بتاؤ گولی کیوں چلائی ہے؟ بتائیں گولی کیوں چلائی ہے؟ یہ ہمارا خون اتنا سستا ہو گیا ہے کیا؟ تم جا کر جو ہے وہ یونائٹڈ نیشنز میں اگر اسرائیل اور فلسطین کے بارے میں بات کرتے ہیں تو تو کہتا ہے کہ میں امت مسلمہ کا ہیرو ہوں۔ آگے ادھر ساتھ ساتھ ہو جائیں، کوشش کریں ایک سائڈ سے ٹریفک بھی جو ہے وہ اس کو ڈسٹرب نہیں کر رہا، اس سائڈ پہ ہو جائیں، سیوکی کی جو سائڈ ہے اس سائڈ پہ ہو جائیں۔ یہ جو ہمارے حضرات بھائی ہیں ان سے گزارش ہے پلیز اس طرف ہو جائیں۔ دکاندار حضرات جو ہمیں دیکھ رہے ہیں، یار آپ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صدق الله العظيم صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبیب اللہ سب سے اولا ہمارا نبی سب سے بالا ہمارا نبی اپنے مولا کا اب دعوت دیتا ہوں ہمارے ایکشن کمیٹی چکسواری کے سرگرم کارکن اور عہدیداران میں سے شہزاد عظیم صاحب محترم آپ تشریف لائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین لکھاں کروڑوں درود و سلام حضرت نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ نے پر دوستو نوجوانوں بزرگوں السلام علیکم۔ تقریر کرنا مقصد نہیں ہے تو میں تقریر کرنے سے آیا ہوں، صرف یہ ہے کہ اپنے جذبات میں اظہار جس قدر ہو سکے وہ کرنا چاہیے۔ دوستو سب سے پہلے تو سارے کی مبارکباد پیش کرنا ہے کہ ہزارانی آبادی جس طرح عوامی ایکشن کمیٹی اپنی دوسری جنگ لڑی ہے اس طرح چکسواری میں ہزارانی آبادی الحمدللہ ثم الحمدللہ تو چند نوجوان جنہوں والدین رشتے حلال نے پرورش کی ہے کہ اللہ نے ذات اس کی شعور عطا کیا کہ اس ظلم کے خلاف اسے بات نکلی ہو جڑا یہ ظلم ہوا اس میں الفاظ ہی نہیں ہو وہ میرے کو الفاظ ہی نہیں جڑے میں جوڑے میں اسی سچی ہے کہ ان الفاظ اس کی مذمت کرا مذمت ایک بہت چھوٹا سا لفظ ہے وہ قرآن واسطے میرے جو پیغام سب سے بڑا پیغام تو یہ ہے کہ جس طرح سے بچہ اسی کے چند دن قبل عوامی ایکشن کمیٹی پر بھی انہیں گولیاں چلائیاں، عوامی ایکشن کمیٹی نے عام لوگوں پر بھی گولیاں چلائیاں، اس طرح یہ بڑا واقعہ ہے کہ انہیں تحریک لبیک میں پرامن جماعت پر بھی انہیں گولیاں چلائیاں۔ تو انہیں کہ میرے گل بانا چاہنا ہے کہ سب سے بڑی ذات اللہ نہیں ہے، خالق کائنات وہ ہے، علی کل شیء قدیر وہ ہے۔ تصا حکمران ہو تصا کو لڑے اختیارات بڑے محدود ہیں، بڑے محدود وقت ہوتے ہیں، زندگی ہی محدود ہے، زندگی میں پتہ کون ہے اختیارات میں کیا لڑکے بھی ہے۔ اس کو میں ذرائع مہربانی قرآن ہی نعرہ ماریا سی جو اس میں اعلان کرتے سی نا ربکم الاعلیٰ، لیکن اس کے بعد لگاتے ہی لگے سن سمندر سے تو اس ویلے اس کا آگیا جی آمنا برب موسیٰ و ہارون، لیکن اس ویلے وقت بھول گیا سی۔ آج تصا بھی نعرے نہ مارو کہ اصا فدائی کی زبان نہ بولو یا فدائی لے جائے کسی نے جڑے کام کرنے بھی وہ برائے مہربانی میں تو بعد رکھو یہ گولیاں یہ عوام میں تک پیسے خریدی جائیں پھر یہ گولیاں دیتی جائیں کہ بارڈر پر جائے دشمن مقابلہ کرو اس کا خزانہ تحفظ کرو، یہ اچھی عوام پر گولیاں چلانا تو کڑی بہادری ہے۔ تو تصا یہ بہادری جی ہے نا برائے مہربانی حوصلہ حاصل کرو، جتنے بھی مطلب ذمہ دار لوگ ہیں چیف جسٹس عدالتوں کے باختیار ہیں وہ اگر جنرل اگر اپنے آپ کی باختیار سمجھیں یا اپنے آپ کی طاقتور سمجھیں، جتنے بھی طاقتور کے اس ملک نے ان سارے کا میری
مطالبہ ہے اپیل نہیں ہے میرا مطالبہ ہے کہ اس واقعے کی جوڈیشل انکوائری کرائی جائے جنہیں لوگوں نے آرڈر دیتا جنہیں لوگ سوچنا لوگوں نے قاتل انہوں کی سخت سزا دیتی جائے تو فلسطین سارا قبلہ اول ہے سارے ایمان کا حصہ ہے سارا قبلہ اول ہے سارے ایمان کا حصہ ہے تو فلسطین نے معاملے پر نہ صرف اصا پچھواڑی نے مسلمان پاکستان نے مسلمان پورے دنیا نے جو مسلمان انہوں نے دلوں میں بسنا آیا تو اس واسطے جڑا بھی فیصلہ اسی وہ عوام کی خواہشات کے مطابق اسی یہ حکومتیں عوام نے نمائندہ ہونی چاہیے عوام جڑی گل آخر انہیں کی غلطی نہیں چاہیے ہے عوام جڑی گل کسا سمجھن انہیں کی وہ کردار ادا کرنا چاہیے لیکن اصل تکیا عوامی خود تحریک کے اندر تکیا کہ باہر ہاتھ ہو تکیا کہ لوگ سڑکوں بیٹھے ہوئے عوام سڑکوں پر بیٹھی ہوئی ہے لیکن سارے حکمرانوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ سڑکوں پر کیوں بیٹھے ہوئے ہیں لیکن یہ میں اوباما کہ حکومتیں سارے ووٹوں میں منتخب نہیں ہونی یہ اصل کی جھوٹھی گل بائی جانی ہے کہ تصا ووٹ دینی ہو تو منتخب ہونے یہ اصل پر مسلط کیتے جانے اصل جتنا مرضی میں نے رستہ روکا لیکن جب دجالی نظام قائم ہے اس نے تو سنسکرت کا رکاوٹ نہ پائی سکنی انہیں جڑا من پسند بندہ آیا جڑا انہوں نے تعلیمات کی جڑا انہوں نے گلوں کی فالو کرتی اس کی انہیں اصل پر مسلط کرنا آیا تو نہ کہ جانے کہ سارے ووٹوں میں منتخب ہونے میں تو یہ پھر انہوں نے نمائندگی کرنا اصل عوامی نمائندگی نہیں کرنا انہیں بغیر کوئی شرم مشرقی نہیں ہے جڑے سارے کشمیر کے نمائندے پاکستان کے نمائندے جتنے بھی نمائندے عوامی نمائندگی نہ پر عیاشیاں کرنے پہ انہوں کی غیرت رکھنی چاہیے شرم رکھنی چاہیے کہ عوام نے سزا کرنے پہ ہو تو دوستو میں انہوں کی دوبارہ مبارکباد پیش کرنا ہے کہ تم اپنے جذبات میں اظہار کیا ایک وقت ہونا سی آج ہی شاید تم نادان لوگ سوال کرنے سن کہ مسئلہ فلسطین کی ہے مسئلہ کشمیر کا ہے مسئلہ کسی اور ملک کا ہے گستاخی کسی اور ملک کی ہوئی ہے پھر پچھواڑی احتجاج کرنے کا فرق نہیں سی آج بھی شاید کوئی نادان لوگ کے سوال کرنے سن تو میں تصا کی اپنی سمجھ والے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ بلا شبہ سارے کنارے مارنے کوئی نہیں ہونے لگا لیکن انہوں کی فرق نہیں کرنے لگا لیکن اصل کی فرق پہ سی سارے کنارے مارنے والے فلسطین کی فرق پہ ہوتا ہے اصل کی فرق پہ سی کہ اصا رب تعالیٰ کی بارگاہ سے ضرور ہوساں کہ سارا جتنا اختیار ایسی اصا عوام ساں اصا عام لوگ ساں اصا نیتے ساں جو بھی سارے اختیار ایسے سے اپنے جذبات میں اظہار کیا ہے تو پھر یہ جلسے ضرور سے سارے کٹھے ہونے کہ سیاری جلسہ ہوا اسلام کا جلسہ ہوا ملک جلسہ ہوا یہ سارے جلسے کٹھے ہونے انہیں سارے کی رپورٹ بنی ہے تو اس کے بعد حکومت بھی سوچنا چاہیے کہ پورے ملک کی عوام سڑکوں پر ہے کیا سڑکوں پر ہے دنیا میں یہ چیزیں کی نوٹ کرنی ہے اس دن کو یہ گل نہ سوچا کہ سیاری سچن لوگ نعرے مارتے ہیں تو اس میں کیا فرق پیسی تو چند لوگ 100 10 100 جتنے بھی آؤ جس ویلا بھی ظلم کی گل ہوا جس ویلا بھی کوئی مظلوم نے آخری گل کرنی ہوا برملا اپنی گل نہ اظہار کرو اس میں کیا اسی کہ کم از کم تو زمین مطمئن ہوسی سن دل مطمئن ہوسی رب تعالیٰ نے بارگاہ سے شروع ہو اللہ نے ذات اصل کو عمل منگیا نتیجہ نہیں منگیا اللہ نے ذات اپنے نبیوں کی فرمایا کہ تصا تبلیغ کرو تصا انہیں پر دروگے دو تو اصل کو اللہ نے ذات عمل منگیا اصل کہ عمل اپنا صحیح کرنا چاہیے نتیجہ جو بھی ہے وہ کر کیا ہے تو میں دوبارہ ایک بار مطالبہ کر رہا ہوں جتنے بھی پاکستان میں ذمہ دار ادارے ہیں چاہے وہ عدالتان چاہے جرنیل ہیں جتنے بھی ہیں انہوں کے مطالبہ کر رہے ہیں کہ جڑا ظلم و بربریت ہوئی ہے اس مشکل سے اور انکوائری کی جائے نوٹس کے دیا جائے جہاں بھی بندے اس میں ملوث ہیں انہوں کی سخت سخت سزا دیتی جائے کہ کتنے قانون کے نمائندے نہیں ہیں عوام کے نمائندے نہیں ہیں انہوں کی بدرست کیا جائے تو یہ بالکل بڑا انصاف ہونا چاہیے تو فلسطین کے معاملے میں میں دوبارہ گزارش کرنا ہے کہ بنتا کی بھی کانفرنس کے گل سنی دینی ہے کہ فلسطین کے معاملے میں جڑی عوامی خواہشات ہیں ان یہی فیصلہ ہوتی یہ بھی ہو سکنا کہ عوام فلسطین میں معاشی بول رہے ہیں تو تصا صحیح اسرائیل کی مسلم کریے چھو ایک قتل گل نہیں ہو سکنی اس واسطے اصل بار بار سڑکوں میں نکلنا پیا تو نکل سا اب میں بطور انجمن تاجرہ تک سواری کسان دو ملاقات کرنے کا موقع ملیا اپنے خیالات میں اظہار کرنے کا موقع ملیا تو انجمن تاجرہ تک سواری عوامی ایکشن کمیٹی بھی انشاءاللہ العزیز جس ویلے بھی اس طرح کی عوامی گروپ کی گل ہوئی جس ویلے بھی مظلوم کی گل ہوئی جس ویلے بھی ناموس و رسالت کی گل ہوئی ناموس و اسلام کی گل ہوئی الحمدللہ ثم الحمدللہ اس والا بھی نال سے ہی مزید ہونا بالکل تو سارے مبارکباد بھی ملتے تھے تاریخ لبیک علیہ آپ نے پہلے نعرے لوانے ہیں عوامی ایکشن کمیٹی نے اپنا ایک انداز ہے نعرے میں جواب دیتے ہوئے کچھ ان کے نعرے لوانا چاہیے نعرے تکبیر نعرے درد بری ریلی میں تشریف لانے والے انجمن تاجران سواری حمید آباد کالونی ساتھی حضرات اور عشاقان مصطفیٰ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میں آپ احباب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ اس گھڑی میں ایک ظلم کے خلاف اٹھے ہیں شاید کہ کسی کو اس بات کی خبر نہ ہو آج 3 دن سے مملکت خداداد پاکستان کے اندر عشاقان مصطفیٰ کی خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے ہمارے نہتے
کارکنان اور قائدین پر گولیاں برسائی جا رہی ہیں، ان کا جرم کیا ہے؟ وہ بھی ایک درد لے کر نکلے تھے، وہ ایک تمنا اور آرزو لے کر نکلے تھے کہ ہماری فلسطین میں مائیں اور بہنیں اور ہمارے بھائی ہمیں پکار پکار کر کہہ رہے ہیں کہ کیا اسلامی ممالک کے اندر محمد بن قاسم کا وارث کوئی نہیں رہا؟ وہ پکار کر کہہ رہے تھے کہ کیا صلاح الدین ایوبی کا وارث کوئی نہیں رہا؟ وہ پکار کے کہہ رہے تھے کہ کیا دکھ کی اس گھڑی میں ہماری داستان اور ہماری چیخیں اور ہماری پکار کو سننے والا کوئی نہ رہا؟ تو لاہور کی سرزمین سے اٹھنے والا وہ شہزادہ جس کی رگوں میں امیر المجاہدین کا خون جوش مار رہا تھا، اس سے رہا نہ گیا۔ اس نے ظالم اور جابر اسرائیلی گنڈوں کے سامنے برسر پیکار بن کر فلسطین کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنے کے لیے اپنا قافلہ مسجد رحمت للعالمین سے نکالنا چاہا۔ ایسے موقع پر ظالموں نے مسجد کی حرمت کو پامال کیا، مسجد کے تقدس کو پامال کیا۔ ایسے موقع پر میں انتظامیہ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ کو ملک کی رکھوالی کے لیے اور ملک میں بسنے والوں کی رکھوالی کے لیے اس زمین پر بوجھ بنایا گیا ہے۔ تم ہمارے ٹیکس کے پیسوں پہ پل رہے ہو۔ اگر تمہیں نفرت ہے تو کسی فرد سے ہوگی، تمہیں نفرت ہے تو کسی شخصیت کے ساتھ ہوگی۔ تم جس طرح مقامات مقدسہ کی عزت کو پامال کر رہے ہو، اس پر تمہیں شرم آنی چاہیے کہ اللہ کے مقدس گھر میں جوتے سمیت داخل ہو رہے ہو۔ جب بھی کوئی ایسا وقت آتا ہے مقامات مقدسہ کے تقدس کو پامال کیا جاتا ہے اور پھر اس شاکان مصطفیٰ کے سینوں پر سیدھی گولیاں چلائی جاتی ہے، اور لاہور کی سرزمین پر مریدپے کے مقام پر آج رات کو سیدھی گولیاں چلائی گئی اور ہمارے کارکنان کو، ہمارے قائدین کو نشانہ بنایا گیا۔ اور یاد رکھو، چک سواری کی سرزمین پر بسنے والوں صرف نشانہ ہی نہیں بنایا بلکہ ہمارے کارکنان کو شہید کر کے ان کی لاشوں کو جلایا بھی گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ دوستو، ہمارے کو اتنے نفاذ نہیں، میرا اندر رونا کہ سوچی نہ سکنا۔ میں سوشل میڈیا جو تکیا، میں سمجھنا کہ یہ پاکستان نہیں ہے۔ جو کچھ فلسطینیاں نال حال اسرائیل کیتا، پاکستان وچ یہ ریاست جڑی ہے حکومت پنجاب، چاہے اس نے وفاقی ادارے ملوث کوئی بھی ہے، خدا قسم وہ تکی کے روکتے کھڑے ہوئے جڑے کہ یہ مسلمانوں کی مسلمان مارن لگے ہوئے۔ کچھ خدا کا خوف کرو، تساں وچوں مسلمانیت ختم ہو گئی ہے، تساں مسلمانوں کی مسلمان مار لگے نا۔ بارڈروں پر جاؤ، نہ کافروں کی مارو نہ اسرائیلیوں کی مارو۔ سب تو پہلے اصل چکسواریوں کے لوگ اسرائیل کے خلاف اعلان جنگ کرو۔ اصل چکسواریوں کے لوگ سب تو پہلے کیا ہوتا اتنی ظلم و بدریت مچائی ہے تساں، کوئی خدا نہ خوف نہیں تساں کی، اتنے بےحس ہوئی گئے تساں تو نانے مسلمان رہ گئے، خالی کلمہ پڑھے ہو تو کلمہ کو جڑے شہید جڑے بندے انہیں بھی تساں مارن لگے ہو۔ کوئی خدا نہ خوف نہیں تساں کی، جانے دینی کوئی پتہ نہیں بیٹا سکٹاں جان نکلی جاتی ہے، کوئی گلا بھی نصیب ہوتی یا نہ ہوتی۔ کچھ خدا نہ خوف کرو۔ یہ حکمرانی سال ہے، 2 سال ہے، 4 سال ہے، 5 سال ہے، کیا پتا تم 5 سال پورے بھی کسو نے جمع کر دو۔ ٹھیک ہے، تو خدا کا خوف کرو کہ میں پاکستان میں جڑے بندے جنہوں سے مسلمانیت کا جذبہ ہے، جڑے حکمران
یا سپریم کورٹ نے ادارے جنہیں مسلمانوں سے جذبہ ہے ان کی میں ریکویسٹ درخواست پیش کرنا کہ مہربانی کری کہ جو ٹریڈیشنل کوئی جناب انکوائری بناؤ فیصلے کمیٹی بناؤ دوسری انکوائری کرو جڑا بھی بغیرت اس معاملے جو ملوث ہے اس کی سارے عام پھانسی دو سے لگاتے ہیں کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ والا الفاظ نہیں ہیں کہ ان کو کیا کہا جائے. آج مذمت تو بہت کم الفاظ رہ گئے ہیں, مذمت تو بہت کم الفاظ لگتا ہے, لعنت بھی بہت کم, یہ لعنت سے بھی بڑھ گئے ہیں. ہمارے حکمران انہوں نے بغیرتی کی آج انتہا کر دی ہے. ہمارے وہ مظلوم اور پرامن احتجاج بار بار 3-4 دن سے کہہ رہے تھے کہ ہم پرامن احتجاج کر رہے ہیں, پرامن احتجاج کر رہے ہیں. پھر انہوں نے رات کو اتنا بڑا آپریشن تحریک کا 1953 میں جو ختم نبوت کی تحریک چلی تھی اس میں 10,000 مسلمانوں نے اپنی قربانیاں دی. 1953 کے بعد یہ آج پہلی بار ہوا ہے کہ اتنا بڑا خون ریز آپریشن اس بغیرت حکومت نے کیا ہے. اور ہمارے لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے والوں کو زندہ جلایا گیا. یہ حکومت اتنی بغیرت ہو گئی ہے کہ ان کو اپنی عوام نہیں نظر آ رہی. یہ لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے والے یہ کیا کہہ رہے ہیں, ان کو سننے سے بھی کافر ہو گئی ہے. یہ اتنی بغیرت حکومت ہو گئی ہے. اور یہ فلسطین کے بارے میں کہہ رہے تھے اور تمام ہی پارٹیاں فلسطین کے بارے میں سمجھتا ہوں کہ ان کا موقف ایک ہی ہونا چاہیے. جب پاکستان بنا تھا تو قائد اعظم نے فرمایا تھا کہ فلسطین امت مسلمہ کی قلب میں گھونپا گیا ایسا خنجر ہے جسے کوئی بھی مسلمان مالک تسلیم کرنے کا سوچ نہیں سکتا, بالخصوص پاکستان. اور انہوں نے جو ٹرمپ کے 20 نکاتی ایجنڈے پر جو سچ کیے اس میں حماس کو ڈی ملٹرائز کرنے کی بات کی گئی ہے. حماس وہ مسلمانوں کی طاقت ہے جو آج بھی اسرائیلیوں کے خلاف لڑ رہی ہے اور ڈٹ کے سینہ تان کے کھڑی ہے. حماس کو ڈی ملٹرائز کرنے کا مقصد یہی ہے کہ بیت المقدس سیدھا یہودیوں کے حوالے کر دیا جائے اور ان کو کھلا چھوٹ دی جائے. جو بھی مسجد اقصی کے ساتھ کرے, فلسطینیوں کے ساتھ کرے, وہ ان کو کھلی چھوٹ ہے. تو میں آپ سے یہی بتانا چاہتا ہوں کہ یہ حکومت سوچ کے ناخن لے. میرے منہ میں ہزار بار ہاتھ یہ الفاظ کہنے کے لیے کہ یہ جو حکومت اس اسلامی جمہوریہ پاکستان کو اسرائیلی جمہوریہ پاکستان بنانا چاہتی ہے اس سے باز آ جائے اور حضور کے غلاموں کو نہ چھیڑا جائے. میں آپ سے برملا کہتا ہوں کہ حضور کے غلاموں کو نہ چھیڑا جائے. بالخصوص جو جیو کا چینل ہے اس نے ابھی تک نہیں دکھایا, اور یہ اسرائیل کی پارلیمنٹ کا جو بیان ہے یہ براہ راست جیو پر دکھایا جا رہا ہے. تو اس سے ہم اب کیا نتیجہ نکالیں؟ یہی نکلتا ہے نا کہ اسرائیل کو تسلیم کیا گیا اور جو کچھ بھی کیا گیا یہ مسلمانوں کو اوپر جو ظلم ستم کیا گیا اسی وجہ سے کیا گیا ہے. تو آخر میں میرا گورنمنٹ آف پاکستان کو یہ پیغام ہے کہ اب تک جو آپ نے بدماشی کر لی ہے وہ کر لی ہے. اگر اس کے بعد آپ بدماشی کریں گے تو پھر انشاءاللہ ایک بھی جو مسلمان ہے جو کلمہ گو ہے وہ آپ کے خلاف انشاءاللہ کھڑا ہو جائے گا. کیا آپ اس بات کے اوپر میرے ساتھ اتفاق کرتے ہیں؟ یہ میڈیا والے بھائی ذرا ان کو دکھا دیں, ذرا ہاتھ اوپر ہی رکھیں تاکہ سب کو پتا چلے کہ یہ ہم اب اور مزید کسی قسم کی امت مسلمہ کے اوپر بدماشی کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو بھی میں دعا کے لیے گزارش کرتا ہوں کہ رب العالمین اپنے بھائی فرما کر میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی باتیں پیش شکریہ نصیب فرما. یا رب العالمین جتنے ذکر و اذکار کیا گیا اس سارے پاک کلام نصاب ذکر و اذکار نصاب پاکستان کے اندر جو نوجوان بوڑھے علماء کرام حضرات کے دن سب سے کمی نقل کرنا, ان شہداء کے کامل بخش کرنا, ان کے درجات بلند کرنا, جتنے حضرات زخمی انہوں نے صحت و نظر کیا تھا فرما. یا رب العالمین یا احسن الحاکمین پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عزت و عظمت صدقہ معصومہ لکھنے سے حد میں سکتا. یا اللہ ہماری مظلومانی جاری مدد فرما, مظلوم بیان جاری مدد فرما, ہمارے قیدیوں کی حفاظت فرما. یا اللہ ملک پاکستان میں نظام شفاعت دارات فرما. یا اللہ جل اسلام اسلام کا نظام عطا فرما. اللہم اجعل الاسلام والمسلمین, اللہم اجعل الاسلام والمسلمین,
اللهم ايد الاسلام والمسلمين سلام قولا من رب الرحيم صلى الله تعالى على حبيبي محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمته.